والسلام على من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کافی دنوں کے بعد، کیونکہ ہم لوگ مزدور قسم کے لوگ ہیں، کھانے کمانے والے لوگ ہیں، اس لیے سامنے جلدی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں، تو معذرت چاہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں موقع نکال کر کے آیا ہوں، تو میں ایک میسیج، اہم پیغام آپ لوگوں کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام پیس فل نہیں ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام پیسفل نہیں ہے۔ اسلام بیلنس بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ بیلنس بناتا ہے۔ اسلام میزان دیتا ہے، عدل دیتا ہے، انصاف کا تقاضا ہے اسلام۔ اسلام یہ جو دین اسلام ہے، وہ اسلام بیلنس بناتا ہے۔ اسلام ظالم کا سر، ظالم کا گردن دبوچنے کا کام کرتا ہے۔ اسلام مظلوم کے آنسو کو پوچھنے کا کام کرتا ہے۔ وہ ہے دین اسلام۔ اسلام قتال اور جنگ و جدل کا اجازت نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی حد کو پار کر دے، کوئی اپنا حدود کو پار کر دے، اس سے پہلے اسلام کسی کو جنگ و جدال کا، قتل و غارت کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جس طرح سے ایک جگہ کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ تم جہاد کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ کس چیز سے؟ اس کتاب سے۔ اس کتاب سے جد و جہد کرنے کا حکم ہے میرے دوست، تلوار سے نہیں، بندوق سے نہیں، بموں سے نہیں، اس کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی زمین میں فساد مچاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اجازت دی جاتی ہے، پھر اس پر کارروائی کا حکم اسلام دیتا ہے۔ پہلے نہیں، جب لوگ حد کو کراس کر جاتے ہیں، اس کے بعد اسلام اس پر کارروائی کا اجازت دیتا ہے۔ اسلام بیلنس بناتا ہے، بیلنس، عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر صاحب کے بیچ جو بحث ہوئی، اور دنیا نے دیکھا، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے طریقے سے جواب دیا، تشفی بخش جواب دیا۔ اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے پہلے ویڈیو میں کہ میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ قدردان ہیں، ان کی کتنی بھی عزت کی جائے، کتنی بھی قدر کی جائے، کم ہے میرے دوست۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں ان علماء سے جو بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں بڑے ادب و احترام سے کہ وہ
اسلام کا دامن تھام لیں، اور اسلام کا دامن قرآن ہے، قرآن کے باہر اسلام نہیں ہے۔ اگر قرآن کے باہر آپ گئے تو آپ پھنسنا ہی پھنسنا، قرآن کے باہر نہیں بچ سکتے ہیں۔ اتنے اختلافات، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کتابیں لکھی ہیں، مذہب بنایا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اسلام اگر ہے تو قرآن ہے، جو دنیا کو، انسان کو، انسانیت کو بیلنس دیتا ہے، اس کو انصاف سکھاتا ہے، اس کو میزان دیتا ہے، اس کو عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، ظالم کا سر گردن دبوچنے کا حکم دیتا ہے اسلام، اور مظلوم کے آنسو، مظلوم کی طرفداری کا حکم دیتا ہے اسلام۔ تو میرے دوستو، میں آج یہ چھوٹا سا اپنی رائے کہہ لیجئے یا اپنا جو بھی آپ سمجھ لیں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ کچھ باتیں ہو جائے۔ کتنی بہترین بات ہے کہ آج ہمارے علماء بڑے قدرداں ہیں، لیکن میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ صرف اور صرف فذکر بالقرآن کریں میرے دوست، صرف فذکر بالقرآن کریں۔ دنیا کی کہانیاں آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں، دنیا کی حدیثیں، دنیا کی باتیں۔ اب آپ اگر اپنی حدیثیں سناؤ گے تو سامنے والا اپنی حدیثیں سناتا ہے، تم سنی والا سناؤ گے، وہ شیعہ والا سناتا ہے، وہ اہل حدیث والا سناتا ہے، وہ دیوبندی والا سناتا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کس کی سنو گے؟ اس لیے لا ریب کتاب جو ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں اور تفرقے میں نہ پڑیں، اور فذکر بالقرآن، صرف قرآن سے نصیحت کریں۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پر غور کریں، اور قرآن سے نصیحت کریں، اور قرآن سے فیصلے سنائیں، اور قرآن سے ہی دعوت کا کام کریں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کا حالات دیکھ لیجئے کیا چل رہا ہے۔ جس طرح سے جاوید اختر صاحب نے کہا کہ غزہ میں بچے مارے گئے تو اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ ارے غزہ میں بچے مارے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جاوید اختر نے چوڑیاں تو نہیں پہن لی ہے۔ 57 ملک کے حکمرانوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہے نا، اسی لیے یہ جانچ کرنے کے لیے یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ روک سکتا ہے، اس پر بھی قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن کچھ ذمہ داری تمہیں بھی دی ہے، کچھ ذمہ داریاں انسانوں کے بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو کب نبھائے گا؟ تو یہ 57 ملک کے جو حکمران ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں نے، ان سارے حکمرانوں نے کیا اپنی ہاتھ میں چوڑیاں پہن رکھا تھا؟ جو غزہ کے بارے میں ایک جملے نہیں ادا کیے، ایک شبد نہیں بولا، اور تماشا بنا دیکھتا رہ گیا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام دنیا کے جتنے حکمران ہیں، اس سب کی آزمائش ہو گئی، اور سبوں نے اپنا ٹھکانہ اور اپنا انجام بنا لیا۔ تو میرے دوستو، میں بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ ہم آج ہماری جو آج پستی کی طرف جانا، ہم دن بدن ہم ٹھوکریں کھانا، اور ہمارے ساتھ ایسا سلوک آج اسی لیے ہو رہا ہے۔ کسی نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے
اور تم خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر تم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. تم نے قرآن کو، اے دنیا والو، تم نے قرآن کو ترک کیا ہے. تم کہیں بھی فلاح نہیں پا سکتے میرے دوست، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کہیں کا بھی ہو، دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ قرآن کی بات نہیں کرتا، اگر وہ قرآن سے فیصلے نہیں سناتے، اگر وہ قرآن کا احکام کو لاگو نہیں کرتا، تو پھر وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوست. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علی من اتبع الہدی. سلامتی ان پر جو ہدایت کا پابند ہو جائے.